تمہیں میں اپنا نائب نہیں بنا سکتا. زمین پر نائب اس کو بنایا اللہ نے جس کے دل میں گناہ کا خیال ہے. جس کے دل میں گناہ کا خیال. اور وہ گناہ کرنے والی جو مخلوق ہے اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا. سوچ لیجیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی نورانی مخلوق ہے اور وہ اللہ کے قریب رہنے والی ہے, اس کو اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا, یہ کیوں بنایا؟ انسان کو اللہ نے اپنا نائب کیوں بنایا؟ جواب یہ دے دیا کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ہی ایسی جگہ دی تھی کہ جہاں وہ رہ سکتے تھے, لیکن ان سے ایسی سزا, ایسے گناہ سرزد کروائی گئی کہ جس کی بنا پر یہ ان کے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا اور ان کو نیابت ملی. اللہ نے کہا جنت میں ہر چیز ہے, ہر چیز. ضرورت نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام اس کو چھو لے. اللہ نے فرمایا اس کے قریب بھی مت جانا, اس درخت کے قریب بھی مت جانا. اشارہ اس طرف تھا کہ یہ بہت خطرناک چیز. جیسے ہم دیکھتے ہیں جہاں سے بجلی کا کرنٹ چلتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے خطرہ. اب کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے, اور جو ہاتھ لگائے گا اس کے لیے ظاہر خطرہ ہے. تو اللہ نے وہاں پر ایک بورڈ لگا دیا اس کے قریب, لیکن سیدنا آدم علیہ السلام پھر بھی قریب ہو گئے. شیطان ملعون نے ایسا بھڑکایا حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے کہ حضرت آدم مجبور ہو گئے. ہر شخص کی ایک خاصیت ہوتی ہے, پوری دنیا میں کسی کا نہیں, بیوی کا ضرور. دیکھ لیں ہم اپنے گھروں میں, اپنے مزاج میں دیکھتے ہیں ہمارے جتنے امور شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں. اگر مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو, یہ ٹاپک اچھا نہیں ہے لیکن آپ کی اخلاص کی وجہ سے بات آئی تو بتا دوں. کچھ ایسے امور جو شریعت کے خلاف ہے, سنت نبوی کے خلاف ہے, ہم جس کو کرنا نہیں چاہتے, لیکن ہمارے دوست اگر ہم سے کہتے ہیں کیا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے, بھائی کا نہیں, عورتیں نہیں سنتی, تو اس کا مطلب الٹا ہو گیا کہ ہم عورتوں کا سن لیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے بھٹکایا وہ حضرت حوا کے ذریعے, اس کی مجال نہیں تھی کہ حضرت آدم کو گناہ کی طرف لے جائے. ایک بات اس میں سمجھنے جیسی یہ ہے کہ اس نے حضرت حوا کے ذریعے سے کیوں بھٹکایا؟ اس لیے کہ وہ نبی ہے. وارث نبی کے متعلق حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے بڑھ کر جو شیطان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو جب وارث نبی کا یہ حال ہے وہ تو نبی ہے, ابو البشر ہے, ان کے قریب کیسے شیطان جا سکتا ہے, انہیں کیسے بھڑکا سکتا ہے؟ تو انہیں حضرت حوا کے ذریعے سے بھڑکایا اور پتہ یہ چل گیا کہ نبوت صرف جو ہے مردوں کو دی جاتی ہے. میرے درس میں طالبات نے سوال کیا تھا کہ نبوت صرف مردوں کو کیوں ملی, عورتوں کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ مختلف جوابات ہیں اس کے. سمجھنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ عورت پر شریعت نے پردہ رکھایا اور پردے میں یہ سارے عالم دین کو پھیلا نہیں سکتے, ایک جواب. اور شریعت نے عورت کو عقل میں بھی ناقص قرار دیا, شریعت میں بھی ناقص قرار دیا, تو یہ ناقص رہ کر جو ہے امور کلیہ کو ادا نہیں کر سکتے اور نبوت کامل ہے, وہ ناقص نہیں. تو جو کامل ہے اس کو نبوت بولتے.
اور بھی دیگر لوازمات ہیں جس کی بنا پر عورت سارے عالم میں جو ہے اللہ کے دین کو لے کر نہیں چل سکتی، اور نبی سارے عالم کے لیے دین لے کر آئے۔ تو سارے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے نبوت مردوں کو دینا ضروری ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ گناہ کا داعیہ بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کام کر گئے، بیوی کی بات مان گئے، اس پھل کو کھا لیا۔ حشر یہ ہو گیا کہ اللہ نے ان کو جنت سے باہر کر دیا، نکال دیا، اور پھر اللہ نے ہی اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ گناہ کر لے گا لیکن اللہ کی رحمت ہر وقت جو ہے کھلی رہے گی۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا کہ جب چاہے بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود چند کلمات سکھائے توبہ کرنے کے لیے، اور وہ کیا کلمات ہیں جس کو بندہ ہر وقت پڑھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم کو کثرت سے پڑھتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اپنے نبی کی اس گناہ کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ خود کہتے ہیں ان رحمتی واسعہ، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو بغیر توبہ کے معاف کر سکتے تھے، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ اب تم کو اگر میں ایسے ہی معاف کر دوں تو آئندہ دنیا میں بسنے والے، تمہاری پیروی کرنے والے، تمہارے امت ان کے لیے کیا ذریعہ بنے گا ان کے گناہوں کے معاف کرنے کا؟ تو اس کا نسخہ بتایا، اس کا طریقہ بتایا کہ میں نے ہی آپ کو چند کلمات سکھائے ہیں، ان کلمات کو پڑھ لو، میں تمہارے گناہوں کو دھو دوں گا، معاف کر دوں گا۔ امت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، ضرور معاف کرے گا، لیکن بندے کو چاہیے کہ گناہ کے ہوتے ہی فوراً توبہ کرے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 100 گناہ کیے، 100 قتل کیے۔ پہلے تو 99 کر دیا تھا، اب اس کے دل میں اللہ نے یہ خیال پیدا کیا کہ اب توبہ بہت ہو گیا، ظلم و ستم بہت ہو گیا، زمین پر خون بہت بہایا، اب توبہ کر۔ وہ بنی اسرائیل کے کسی عابد کے پاس چلا گیا اور اس سے سوال کیا کہ کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنے قتل کیے جانے کے بعد؟ اس نے تو انکار کیا کہ یہ تو ہم کوئی ذریعہ دینے سے بچا۔ اتنا مایوس ہو گیا وہ شخص۔ عبادت کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ یہاں عبادت کی علم نہیں تھا۔ عبادت کے ساتھ جہالت ہو تو عبادت غلو کر جاتی ہے۔ تو وہ شخص اتنا مایوس ہوا کہ اس نے سامنے اس عابد کو بھی پتہ چل گیا جب میری توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو تیرے لیے بھی میں دنیا میں اب جینے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے سینچری کمپلیٹ کر لی۔ پھر کافی عرصے بعد اسے خیال آیا ہے اب میرے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ وہ کسی بڑے بزرگ اور عالم دین کے پاس گیا، بنی اسرائیل کے عالم کے پاس گیا، علم جاننے والے کے پاس گیا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا اپنا جو بھی مسئلہ ہو اہل علم سے پوچھو۔
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جو تم نہیں جانتے ہو علم والوں اپنے من سے کوئی چیز دنیا میں نہ جس کو ہم ظاہر میں عبادت سمجھ رہے ہو سکتا اللہ کے یہاں وہ گناہ ہو. تو اس مولانا صاحب نے بنی اسرائیل میں یہ بتلایا کہ میری گناہ کا دروازہ گناہ کی توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے اور یوں کر اس علاقے کو چھوڑ دے اور پھر جو ہے کسی اور نیکوکار علاقے کی طرف چلا جائے جہاں نیک لوگ بستے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے معاشرے کو نیک بنانے ہم سوچیں گے کہ ہمارے معاشرے سے گناہ مٹ جائے. ہر کسی کے اندر خیال ہے کہ میرا گھر سنور جائے, میرے گھر سے گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے, میرے یہاں اللہ کی رحمت اتر جائے, میرے معاشرے میں, میرے محلے میں, میرے گلی میں, میرے علاقے میں, ہر جگہ جو ہے اللہ کی رحمت اترے, گناہ ختم ہو جائے. اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے, اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے معاشرے میں دینداری کو پیدا کرنا ضروری ہے. خود کو نیک بنانے کی ضرورت ہے, خود کو نیک بنانے کی ضرورت ہے, گھر میں اپنا ماحول نیک بنانے کی ضرورت ہے. معاشرے میں نیکی کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو, معاشرے میں نیکی کے باتوں کے سوا کوئی بات نہ ہو, بدی کا کبھی خیال نہ ہو, تب جا کے نیک بنیں گے. بندے کو یقین ہوا کہ جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلا جا, تیری توبہ قبول ہو جائے. وقت اجل آ چکا تھا, راستے میں ہو وفات کر گیا, انتقال کر گیا, اور رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم بنا کر بھیجا ہے اور اس کو ایک بالش اس زمین کی قریب کر دیا گیا جہاں نیکوکار لوگ ہیں. اس کے ذریعے اللہ نے اس کو معاف, اس کے گناہ کو بخش دیا. تو ہمیں چاہیے ہم خود اپنے آپ کو نیک بنائیں اور ہر وقت جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہیں, آنے والی مبارک راتوں کے اندر اللہ کے قریب ہو جائیں, ہر وقت استغفار زبان پر جاری رہیں. بلکہ استغفار کی دنیاوی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے. آج ہم دن بھر رات بھر ٹینشن میں, ہر وقت جو ہے فکر میں, کیا ہم کو فکر ہوتی ہے, فکر یہ ہوتی ہے کہ روزی بہت آ جائے, مال و متا بہت آ جائے, اس عادت کے ساتھ آ جائے, اتنا آ جائے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا خاندان میں کہلاؤں. اللہ نے وہاں اعلان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے سچے دل سے ڈرے گا, اللہ تنگی میں اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور بے گمان روزی پہنچائیں گے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے استغفار پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گمان کے خلاف روزی پہنچائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کر لیں, اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, رجوع اللہ کر لیں اور ان مبارک راتوں کے اندر فائدہ اٹھائیں. قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, اس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا میسج پہنچا دینا. اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کرتی ہے, ظلم و ستم کر رکھا ہے, گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبا رکھا ہے, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کسی گنہگار کے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور کسی نیکوکار کو نیکی کے باوجود اٹھا کر جہنم میں پھینک دے
کسی ایک گناہ کے بدلے میں تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ مبارک رات آنے والی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا، اس سے فائدہ حاصل کرنا بہت ہی ضرورت ہے۔ لوگ پوچھتے رہیں کہ کون سی نماز پڑھے، جو اپنے کو مانگنا ہو، جس نیت سے پڑھنا ہو، صلاۃ الحاجہ پڑھے، تسبیح پڑھے، اور بھی جتنا عبادت کے صرف نماز کا ہی طریقہ نہیں ہے، عبادت تلاوت سے بھی ہوتی ہے، ذکر سے بھی ہوتی ہے، کسی کے لیے صدقہ خیرات کرنے سے بھی ہوتی ہے، کسی کی مدد کرنے سے بھی ہوتی ہے، راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی عبادت کا شامل ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کا خوب فائدہ اٹھائیں اور اس رات کے انتظار میں آج ہی لگ جائیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس رات کے فضائل آئندہ بیان ہوں گے، اور وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں چند لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا